مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم اس کے حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس اور اعمال کی برائی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کے مضبوط کڑے کو اچھے سے تھام لو۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام اور بلند و بالا صفات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں اعلیٰ ترین مثال کا حامل ہے۔ اسماء و صفات پر ایمان لانا توحید کا رکن ہے، اور اسی سے عمل کی اصلاح ہوتی ہے۔ قرآن و سنت میں وارد اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت رضا بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضامندی و ناراضگی مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسی صفت رضامندی کو پانے کے لیے صحابہ و تابعین اور امت کے سلف صالحین نے کوشش کی، اور اسی کے لیے انبیاء و اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں نے بھی کوشش کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان تک کھپا دیتے ہیں، اور ایسے بندوں پر اللہ بڑا مہربان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کے حصول رضا الہی میں کامیاب ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور قرآن مجید میں اسماعیل کا ذکر خیر کیجئے، یقیناً وہ وعدے کے سچے اور رسول و نبی تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اپنے پروردگار کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کے رب نے طور پہاڑی کے دائیں جانب ملنے کا وعدہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر وہاں جلدی جلدی پہنچے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے موسیٰ تجھے کس بات نے اپنی قوم سے پہلے آنے پر آمادہ کیا؟ موسیٰ نے عرض کی کہ وہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں جلد آپ کے حضور آ گیا میرے رب، تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ انہیں ایسے کام کرنے کا الہام کرے جس سے وہ خوش ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسے نیک کام کروں جو تجھے پسند آئیں۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے اس کی پسندیدہ اولاد کا سوال کرتے ہوئے کہا، اے پروردگار تو اسے ایک پسندیدہ انسان بنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رضا الہی کے خاطر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے عمل میں احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر تو سخت ہیں مگر آپس میں رحم دل ہیں۔ تم انہیں رکوع و سجود کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے۔ اسی رضا الہی کے خاطر مہاجرین نے اپنے وطنوں کو چھوڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مال فی ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال دیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ایک مومن اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کے وسیلے سے اس کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اعمال کی صلاح اور ان کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص نیت اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے طلب پر موقوف ہے۔ This audio is copyrighted by facebook.com/Fahad Abrar Production. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر لوگوں کو صدقہ کرنے یا بھلے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو شخص ایسے کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا وہی مال مقبول و مبارک ہے جس کے ذریعے خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا طلبگار ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اپنی پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلند زمین پر ایک باغ ہو کہ اگر اس پر موسلا دھار بارش برسے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ برسے تو فوار ہی کافی ہوتی ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج و معتمرین کی حرمت کو بھی نہایت عظیم قرار دیا ہے،
جو کہ اللہ کی رضامندی کے طالب ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرمت والے مہینہ کی، نہ قربانی کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، اور نہ ہی ان لوگوں کو تنگ کرو جو اپنے پروردگار کی رضا اور اس کے فضل کی تلاش میں بیت اللہ کے حج کے قصد سے جا رہے ہوں۔ مسلمان لازمی طور پر اپنے سفر و اقامت اور خوشی و غمی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا طالب ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کے کاموں کو آسان کرنے کا سوال کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے سفر میں نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح جب اسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اس وقت بھی وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یقیناً آنکھیں اشکبار ہیں، دل مغموم ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور تمہاری جدائی سے اے ابراہیم ہم لوگ غم زدہ ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم ہی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے ایک ایسا دن چنا جو اس کا پسندیدہ دن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بحیث دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ دین اسلام کی پیروی رحمان کی رضا مندی کا موجب ہے۔ اس پر ایمان دنیا و آخرت کی سعادت کا باعث ہے، اور بندہ اپنے رب کی رضا مندی سے سرفراز ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی لوگ بہترین مخلوق ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے نزدیک ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اجر اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا راستہ چنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر گزار بنو گے تو وہ تمہاری طرف سے اسے پسند کرے گا۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور اللہ کے نزدیک کے سب سے عظیم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جانب سے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور وہ سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور گروہوں میں تقسیم نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور گروہوں میں نہ بٹو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جس نے توحید کا اقرار کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے ان کی انہیں قوت بخشی ہے۔ اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور اس سے راضی ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں کا حال اسے معلوم ہو گیا، لہٰذا اس نے ان پر امتحان نازل فرمایا۔ سچائی ایمان کی بنیاد اور اس کی علامت ہے، اور اس سے انسان کو دنیا و آخرت میں فائدہ پہنچتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہر جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور اس سے راضی ہوئے، یہ بہت بڑی کامیاب ہوئی۔ شکر ادا کرنے سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے اور ان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں جن میں ایک برس کا مریض، ایک گنجا اور ایک اندھا تھا، ایک قصے میں ہے کہ پھر فرشتہ اندھا آدمی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں مسکین اور مسافر آدمی ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، آج میرے پاس پہنچنے کے لیے اللہ کے بعد آپ کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے میں تم سے اس ذات کا وسیلے سے جس نے تمہاری بینائی لوٹا دی ایک بکری مانگتا ہوں تاکہ اس کی مدد سے میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک نابینا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے میری بینائی لوٹائی، میں فقیر تھا، اللہ نے مجھے مالداری عطا کی، اس لیے تم جو چاہو لے لو، اللہ کی قسم آج تم جو کچھ بھی لے لو گے اس میں سے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھو، تم لوگوں کو آزمایا جا رہا تھا، اس آزمائش میں اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ بخاری و مسلم۔ انسان کھانے پینے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ
کہ وہ اپنے بندے کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اور بندہ جب اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ وہ کھانا کھا کر اللہ کی تعریف کرے یا پانی پی کر اس کی تعریف بیان کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دنیا بلا و مصیبت سے گھری ہوئی ہے، اور جو شخص دنیا کی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بڑا بدلہ بڑی آزمائشوں کے بعد ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، لہذا جو اس آزمائش سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ زبان خیر و شر کی کنجی ہے، اور اچھی بات کہہ کر انسان اپنے خالق کی رضامندی حاصل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ کے پسند کی کوئی بات کہتا ہے جسے وہ بہت اہم نہیں سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ باطنی طہارت و پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اسی طرح وہ ظاہری طہارت سے بھی راضی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت نہ تو مال کوئی فائدہ پہنچائے گا اور نہ اولاد، سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم کے ساتھ آئے۔ اس دن اللہ کی اجازت و رضا کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس دن سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے، اور نہ ہی شفاعت کوئی فائدہ دے گی مگر ان لوگوں کو جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ صرف اسی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جن کے لیے اللہ راضی ہو۔ جنت میں مومنین ایسی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضامندی اہل جنت کے لیے سب سے عظیم نعمت ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیز سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے اے جنت والو، تو وہ کہیں گے کہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اے رب، اور ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ آخر ہم کیوں ناراضی ہو جائے ہمارے رب، جب کہ تو نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہیں جو تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی افضل نعمت نہ دوں؟ تو وہ کہیں گے کہ بھلا اب اس سے بھی افضل چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضامندی کا پروانہ عطا کرتا ہوں، اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان باتوں کے بعد اے مسلمانوں، ساری کامیابیوں کا دار و مدار دین کو لازم پکڑنے میں ہے، کیونکہ وہی رضا الہی کا باعث ہے، اور جو شخص اللہ کی پسندیدہ چیز کو لازم پکڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اسے خوش کر دے گا۔ بندہ جب اپنے رب کی رضامندی تلاش کرتا ہے اور اسے ساری چیزوں پر مقدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے متنفر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو اس شخص جیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور جہنم تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کو بابرکت بنائے اور ہمیں اور آپ کو اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بات کہتے ہوئے اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ This audio is copyrighted by facebook.com/Fahad Abrar Production. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے احسانات پر اور اس کی توفیق و احسان پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اللہ کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو گیا جنت کی نعمتوں سے اس کی ضیافت کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور اس سے زیادہ بھی۔
آیت میں زیادتی سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے انور کا دیدار ہے، جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اور مومنین جب اپنے رب کو دیکھیں گے تو یہ چیز ان کے لیے ساری چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کیا تمہیں اور بھی کچھ چاہیے؟ تو وہ کہیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا تو نے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائے گا تو اس وقت ان کے نزدیک اپنے رب کے دیدار سے زیادہ محبوب کوئی بھی نعمت نہیں ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مومنین جب اللہ تعالیٰ کے چہرے انور کو دیکھ لیں گے تو ان کی خوبصورتی اور چمک میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کو دیکھتے ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان چہروں نے اپنے رب کو دیکھا تو اس کی نور سے تر و تازہ ہو گئے۔ پھر جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر This درود و audio سلام is بھیجا کرو۔ copyrighted by facebook.com/fahadabrarproduction. محمد اے اللہ تو خلفاء راشدین سے راضی ہو جا جنہوں نے حق کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور اسی کے ذریعے وہ انصاف کیا کرتے تھے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور بقیہ تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنے جود و سخا سے ہم سے بھی راضی ہو جا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، تو دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے۔ اے اللہ تو اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں تیرے چہرے انور کی دیدار کی توفیق عطا فرما اے ذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم تجھ سے توفیق اور دنیا اور آخرت کی توفیق اور سعادت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت کر اور توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے نفسوں کی برائی سے محفوظ فرما اور ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حاکم وقت اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما اور ان دونوں کو نیک کاموں میں لگا اور اپنے پسند کے کاموں میں لگا دے۔ اے اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو تیرے کتاب و سنت پر عمل کرنے اور اس سے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں حسن بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آخر جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور اپنے رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور برائی و منکرات اور فحش برائی سے روکتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تمہیں مزید دے گا، اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو، اس تمہیں مزید عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔